ماہ رمضان کی آمد ہے، اور وہ ماہ مبارک اپنے تمام تر فیوز و برکات کو لے کر ہم تمام امت مسلمہ کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا توفیق، اس کا احسان اور کرم ہے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، مرد عورت تمام حضرات کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک کے نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا اس کا مرتبہ ہے، امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کو آپ سمجھایا کرتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کے سامنے ایک عظیم خطبہ پیش فرمایا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے اندر نیکیوں کا اجر اور ثواب، ان تمام چیزوں کو اجاگر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتاکم رمضان فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام۔ اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، تمہارے اوپر ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ رب العالمین نے اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ مزید پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کیوں بند کر دیے جاتے ہیں؟ علماء نے، محدثین نے، مفکرین نے حدیث پاک کی تشریح میں بیان فرمایا ہے، جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب یہ ہے جتنے بھی اعمال، جتنے بھی نیکیاں بندے کو جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں، وہ سارے کے سارے اعمال، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات اور خیرات ہو، دیگر نفلی عبادات ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے ان تمام اعمال کو بالکل آسان اور سہل کر دیتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو عموماً 11 مہینے کے اندر نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھا جاتا ہے ماہ مبارک کے اندر مساجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ بھی رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اللہ کے نبی کی فرمان کی برکت ہے۔ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہذا جنت میں جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو امت مسلمہ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اے امت مسلمہ، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اے قرآن کو ماننے والے، جنت تمہیں آواز دے رہی ہے، جنت تمہارے واسطے سنوار دی گئی ہے، تمہارے لیے اعمال کو آسان کر دیے گئے ہیں، تم نیکیوں کو بجا لاؤ اور اپنے آپ کو جنتی ہونے کے شرف اور اعزاز سے نواز لو۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ یہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان جس کے سینے کے اندر ایمان کا رتی موجود ہوتا ہے، جس کے سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا، تقدس کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ بھی انسان لحاظ کرتا ہے کہ ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان ہے، گالی سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں گندے افعال سے پرہیز کرنا ہے، فسق و فجور سے پرہیز کرنا ہے، موسیقیہ اور گانے سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ بھی ان مہینے کا ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے میرے بھائیوں؟ یہ رمضان کی برکت ہے، پیارے مصطفیٰ کے فرمان کی یہ برکت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو آپ نے باخبر کر دیا، اور آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے میرے امت، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، یہ وہ
مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات بھی آیا کرتی ہے جس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے وہ بہتر عبادت ہوا کرتی ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، جو انسان اس رات کے خیر اور بھلائی سے پیچھے رہ گیا، محروم کر دیا گیا، حقیقی محروم وہی شخص ہے۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، عبادت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کے سامنے ماہ مبارک کی اہمیت اور اس کو اجاگر فرما رہے ہیں تاکہ صحابہ کرام ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان کی بلندی سے فرشتے آواز لگاتے ہیں، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کے کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، جنہوں نے 11 مہینہ رب کے سامنے آ کر رکوع کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، وہ فرشتہ پکار لگاتا ہے ان نیک لوگوں کو، ان نمازیوں کو جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کو بجا لانے والے ہیں، وہ فرشتہ انہیں پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے اللہ کے نیک بندے، اے نمازی، اے پاک باز، اے پرہیزگار انسان، وقت آ چکا ہے، ماہ مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، تو نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جا، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تو تیار ہو جا۔ فرشتے ان کو پکار رہے ہیں اور فرشتے ان مسلمانوں کو بھی پکارتے ہیں جو اعمالی کوتاہیوں کے شکار ہو چکے ہیں، جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جو تلاوت میں کوتاہی کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں کوتاہی کرتے ہیں، مسجد کی طرف آنے میں کوتاہی کرتے ہیں، فرشتے ان کو بھی آواز لگا رہے ہیں، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نماز کا چھوڑنے والا، اے گناہوں میں ڈوبنے والا، اے فلم بینی کرنے والا، تماشا بینی کرنے والا، اپنے وقت کو موبائل کے استعمال میں ضائع کرنے والا، وقت آ چکا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اب تو برے کام سے باز آ جا، اب تو فلم بینی مت کر، ڈرامہ نہ دیکھ، نمازوں کو مت چھوڑ، یہ وقت ہے بڑا قدر و قیمت والا۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم مہینہ ہے میرے بھائیوں جس کی اہمیت کو بتانے کے لیے سردار مصطفیٰ نے، سید الثقلین نے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا احضروا المنبر، صحابہ ذرا ممبر کو لگایا جائے، صحابہ ممبر لا کر کے لگا دیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلے زینے پر آپ نے قدم کو رکھا اور آپ اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا، پیارے مصطفیٰ نے کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ کیا وحی آ رہی ہے؟ کیا آسمان سے کوئی پیغام آ رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ خطبہ ختم ہوتا ہے، نبی کائنات منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کی سوالیہ نگاہ اللہ کے نبی کے چہرے پر مرکوز ہے، پیارے مصطفیٰ کے سامنے صحابہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، اے اللہ کے نبی آپ کے پیچھے نمازیں ہم نے ہمیشہ ادا کی ہے، آپ کے خطبہ مبارک کو ہم نے ہمیشہ سنا ہے، لیکن آج کیا کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ آپ پہلے زینے پہ تشریف لے گئے، دوسرے زینے پہ تشریف لے گئے اور تیسرے زینے پر آپ آئے، آپ آمین کہتے ہوئے آئے، کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی پیغام آ رہا تھا؟ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم اتر رہا تھا؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ان جبریل عرضلی، اے میرے صحابہ جب میں نے اپنے قدم کو پہلے زینے پر رکھا، جبریل امین کی آمد ہوئی اور انہوں نے مجھ کو ایک پیغام سنایا، میں نے آمین کہا، دوسرے پر اور تیسرے پر، چنانچہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل امین بد دعائیں دے رہے تھے، جبریل امین بد دعا پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، آپ کا وہ امتی ہلاک و برباد ہو جائے، وہ امت اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور رب العالمین سے اپنے گناہوں
کو معاف نہ کروا پائے۔ ماہ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ جب رمضان کی تیاری کی بات آتی ہے، ابھی میرا کل پروگرام شہر الہ آباد کے اندر تھا، لوگوں نے پوچھا آپ کیا خطبہ دینا چاہتے ہیں، کون سے موضوع پر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تیاری رمضان۔ کہا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے؟ ارے تیاری رمضان کیا ہے؟ سحری کا سامان خرید لیں گے، افطار کا سامان خرید لیں گے اور لباس اور پوشاک خرید لیں گے، رمضان کی تیاری ہو گئی؟ کیا یہ رمضان کی تیاری ہے؟ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے؟ نبی کریم رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے؟ ہر مسلمان کو فکر ہے سحری کا انتظام کرنا ہے، افطار کا انتظام کرنا ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ میں انشاءاللہ چند اپنے گفتگو کے اندر ان باتوں کو لانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس امت کے لیے ہلاکت ہے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ماہ صیام کا پیغام کیا ہے؟ رمضان کی پکار کیا ہے؟ رمضان کس بات کی آواز لگاتا ہے؟ رمضان کی آواز کیا ہے؟ رمضان کی پکار یہی ہے، اے گنہگار بندے یہ ماہ مبارک توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ ماہ رمضان میں شب قدر آیا کرتی ہے، ماہ مبارک آیا کرتی ہے، کون سی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کروں؟ پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے عائشہ تم بے اولاد ہو اللہ سے اولاد کو مانگ لینا، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے اے عائشہ مفلسی ہے، تنگدستی ہے، مہینے بھر گزر جاتے ہیں گھر میں چولہا نہیں گرم ہوتا، چولہا نہیں جلتا، اللہ سے دولت کا سوال کر لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ جب وہ خیر و برکت کی رات آئے، شب قدر آئے، اللہ سے کہنا، کیا کہنا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھ کو تو معاف کر دے۔ کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے کہ ماہ مبارک یہ ماہ غفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم روئیں، گل گلائیں، توبہ استغفار کریں۔ ہر ایک مسلمان کے زبان پر شکایت ہے مولانا حالات بڑے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم ہر طرف سے کمزور کر دیے گئے ہیں، ہمارے حوصلوں کو پست کر دیا گیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے، کیا کبھی ہم نے مکے کی زندگی کے اندر، مکے کی گلیوں کے اندر صحابہ کرام کی زندگی پر بھی غور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر بے چین، مضطرب اور پریشان تھا، تو رب نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکے کے اندر تڑپتا ہوا دیکھا تھا، آپ نے یاسر عمار کے چہرے کو دیکھا تھا، اللہ کے نبی نے سمیہ کی شہادت کو دیکھا تھا، دل بے چین و مضطرب ہے، آنکھیں اشکبار ہے، رسول کائنات خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فسبح وکبر ثم دعا ثم استغفر اللہ، پیارے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعائیں مانگی اور اس کے بعد استغفار اللہ سے کیا، اللہ سے معافی مانگی، گناہوں کے بارے میں توبہ کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، محدثین اعظام نے حدیث پاک کی تشریح میں لکھی ہے، یہ حدیث پیغام دے رہی ہے کہ استغفار سے حالات سدھر جایا کرتے ہیں، استغفار سے مصائب اور مشکلات ٹل جایا کرتے ہیں۔ مدینے کے اندر اللہ کے نبی نے ایسا محسوس کیا تھا گویا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت آنے والی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، نمازوں کو پڑھا اور آپ نے توبہ استغفار کیا۔ تو یہ ماہ مبارک میرے بھائیوں، ہم اور آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، رکوع سجود کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے اور رب سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا ہے۔ مبارک ہے وہ مسلمان، قابل تعریف ہے وہ مومن جو ماہ مبارک کو پائے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ بڑا بدبخت ہے وہ مسلمان ماہ مبارک کو پائے اور ماہ مبارک کو یوں ہی گزار کر کے ضائع و برباد کر دے، جیسا وہ کل تھا ویسا آج ہے،
وہ انسان بڑا ہی بدبخت ہے میرے بھائیوں۔ رب العالمین کی رحمت ہمیں آپ کو آواز دے رہی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آ جاؤ رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف چلے آؤ جو جنت تم کو پکار رہی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ کسی شیام لال اور رام لال کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ہے اہل تقوی کے لیے، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، حالات کتنا کبیدہ خاطر کیوں نہ ہو جائے، شکستہ دل مت ہو جانا، دل برداشتہ مت ہو جانا۔ پیارے نبی کے پاس سے کچھ لوگ آئے تھے، کہا یا رسول اللہ ہم زناکار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکماش اور بدمعاش ہیں، ہم نے زناکاریاں کی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، قتل بھی کیا تو خوب خوریزی ہم نے کی ہے۔ اللہ کے نبی آپ جو بات کرنے لگتے ہیں، آپ جو پڑھ کر کے بتانے لگتے ہیں، آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ کی باتوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اگر گناہ معاف ہو جائے ہم دامن اسلام میں آنے کو تیار ہیں، اور اگر معاف نہ ہو تو پھر لوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، جبریل امین نے آیت لے کر کے اتری، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی ان کو پڑھ کر کے سنا دیجئے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ مبارک سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنا ہے تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہماری تراویح قبول ہو جائے، تلاوت قرآن کا پڑھنا مقصود ہو جائے، ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو اسلاف کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، وہ 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کیا کرتے، اے اللہ ماہ رمضان ہم کو نصیب فرما دینا، رمضان کے مہینے تک ہماری زندگی کو باقی رکھنا، ہم رمضان کے مہینے کو پالیں، عبادت کر لیں، تہجد کو قائم کر لیں، قیام اللیل کر لیں، تلاوت قرآن کر لیں۔ ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ صحابہ کرام جیسے ہونا چاہیے۔ ہم ماہ رمضان کی آمد کو بوجھ نہ سمجھیں، رمضان آنے والا ہے، تراویح قائم کی جائے گی۔ اب جو لوگ ہیں کمزور ایمان والے، وہ اپنے ایمان کی خیر کریں، اور لوگ روزہ کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے اس اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنے دل کے اندر ہم اخلاص کو پیدا کر لیں، اخلاص کو پیدا کر لیں۔ ہم جو بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ وہ رضائے رب کے لیے کریں گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک فتویٰ لینا ہے، فتویٰ یہ ہے، ایک مسلمان ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، حصہ لیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، ساتھ میں اس کی نیت یہ بھی ہے لوگ جان لیں، لوگ سمجھ لیں، اور پھر میرا چرچا بھی ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی مالہ، کیا اس کی نیکی اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ سوال کرنے والا پریشان ہے، نبی کے سامنے دوبارہ آتا ہے، یا رسول اللہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، نیت اس کی نیک ہے، ثواب کا وہ طالب ہے، لیکن کچھ یہ بھی وہ چاہتا ہے لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا شیء لہ، کوئی نیکی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ اصرار کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ کا اعلان آتا ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا كان خالصا، جاؤ اللہ وہ عمل قبول فرماتا ہے جس کو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ رمضان شروع ہوگا، نوجوان بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں آئیں گے، اب کیسے لوگوں کو بتائیں کہ میں روزے سے ہوں؟ اس کو بھی کچھ طریقہ چاہیے نا۔ جی آج روزہ بڑا کھل رہا ہے، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ریا ہے۔ یہ ارے جب ہم روزہ رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہماری تکلیف سے واقف کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری شدت پیاس کو نہیں سمجھ رہا ہے؟
تو لوگ نوجوانوں میں طرح طرح کے آج روزہ بہت لگ رہا ہے، آج کا روزہ بہت ہی مشکل ہو گیا۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں جن کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، یہ سب ریاکاری اور نمودار کے ریاکاری کے اندر آتا ہے، دکھاوے کے اندر آتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ اور جملے سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اخلاص کا پیدا کرنا ہے۔ اور یہیں سے پھر ایک کتاب دیکھ رہے تھے حافظ امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی حلیۃ الاولیاء، اللہ اکبر، ان کا بیٹا آتا ہے، ابا آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا سوال یہ ہے، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، نبی کے جو ساتھی تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، علی تھے، اللہ اکبر، ابا جان ان کی باتوں میں بڑی چاشنی اور حلاوت کیوں تھی؟ ان کی زبانیں بڑی میٹھی کیوں ہوا کرتی تھی؟ باپ نے کہا تدری لما حلا، اے میرے بیٹے کیا تم نہیں جانتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے ہو ان کی زبان میں اس قدر چاشنی کیوں تھی کہ لوگ ان کو سنتے تھے تو سنتے ہی رہ جایا کرتے تھے؟ کہا کیا بات ہے ابا؟ کہا معاملہ یہ تھا لأنہم ارادوا وجہ اللہ، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ مسجد میں آنا رضائے رب کے لیے، جانا رضائے رب کے لیے، بیٹھنا رضائے رب کے لیے، دوستی رضائے رب کے لیے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نیت کو ہم اور آپ خالص کر لیں۔ اور اگر ہمیں ڈر ہے، ہمیں شبہہ ہے، آپ کو شبہہ ہے کہ میرے اعمال میں ریا ہے، دکھاوا ہے، تو پیارے مصطفیٰ کا اعلان ہے، ایک دعا کو پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے، نبی نے کہا اس دعا کو پڑھ لو۔ تو شیطان کبھی کبھی علماء کے بھی پائے استقامت میں لغزش کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسا وہم آئے تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ چاہے وہ شرک خفی ہو، چاہے شرک جلی ہو، دکھاوا ہو، ریا ہو، شیطان وہیں سے دفع ہو جاتا ہے، بندے کی نیت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، رمضان کے آنے سے پہلے اخلاص کو پیدا کر لیں۔ نمبر دو میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہمارے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر ہمارے سینے میں کینہ ہے تو اپنے ہم سینے کے کینے کو دور کر لیں، کیونکہ اگر سینے کے اندر کینہ ہے اور بدگمانی ہے، بدعقیدگی ہے میرے بھائیوں، تو ایسے بندے کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہفتے میں دو دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوشنبہ کے دن اور جمعرات کے دن۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی نے کہا فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تمام لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے جو رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، الا رجلا کانت بین بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر دو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن کے آپس میں رنجش ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، سینے میں کینہ ہوتا ہے۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کرے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور مسلمانوں کے سینوں سے کینوں کو نکال دے گا، نہیں وہاں پر بھی اختلاف ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، بات آپس میں بڑھ جاتی، جنتی جنت کے اندر جاتے اور جھانک کر کے دیکھتے، کہتے اللہ دشمن تو پہلے ہی داخل ہو چکا ہے، اس نے میرے دادا کو ستایا تھا، میرے باپ کو پریشان کیا تھا، اس جنت میں اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا جائے گا باہر نکالو، اعلان ہوگا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ آج کا دن تو وہ دن ہے، ہم تمہارے سینوں سے کینوں کو نکال دیں گے۔ دنیا میں جس وجہ سے اختلاف تھا، برائی تھی، رنجش تھی، ظلم تھا، زیادتی تھا، ان تمام چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، یادداشت ختم،
اب دنیا کے وہ تعلقات اور مراسیم یاد رہ جائیں گے جو الفت اور محبت کی مجلسیں تھیں. سینے سے کینوں کو بھی نکال دیا گیا. اخوانن بھائی بھائی ہو گئے. علی سرر متقابلین, تخت و تاج پر بیٹھ کر کے آپس میں بات کرنے والے ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, اگر ہمارے دل کے اندر کینہ ہے اور بغض اور عناد ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں تو اپنے سینوں کی ہم صفائی کر لیں. چنانچہ ہم گھر سے نکلتے ہیں, آپ گھر سے نکلتے ہیں, سجتے ہیں, سنورتے ہیں. کیوں سجتے سنورتے ہیں؟ یہ لباس ہے, یہ پوشاک ہے. اور شاعر نے کہا تھا لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی, شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہوگا. ہم اور آپ آئینے کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ جب مارکیٹ میں جائیں گے دنیا کی نگاہ میرے چہرے پر, میرے لباس اور پوشاک پر رہے گی, تو ہم اس کی خوب صفائی اور مجائی کرتے ہیں. صبح شام اپنے چہرے کو پچھاڑتے ہیں, دھلتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی دل کی صفائی کی؟ جس دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لوگوں کی نگاہ چہرے پر تھی, لباس پر تھی. ہم نے چہرے کو بھی چمکا لیا, لباس کو بھی صاف کر لیا. لیکن اللہ کی نگاہ کیا چہرے پر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے. خدا نہ دیکھے شکل کسی کی, عمل سے انسان جمال بھی ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, اور جس دل پر اللہ کی نگاہ ہو وہ دل تو میلا ہے, وہ دل مٹمیلا ہے, گندگی ہے, نجاست ہے, پلیدگی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو تمہارے دل کے اندر اللہ نے سجا اور سنوار دیا ہے. ایمان کا پودا جو کھلتا ہے وہ دل میں کھلتا ہے, اور دل ہے میلا, دل میں ہے کدورت, دل میں ہے گندگی, دل میں ہے کینہ. تو ایمان کے تقاضے کہاں سے پورے ہوں گے میرے بھائیوں؟ تو انسان کو چاہیے, جو شاعر نے کہا تھا انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے, وقت ہو رہا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, صحابہ کی مجلس ہے, مسجد نبوی ہے, پیارے مصطفیٰ بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کی مجلس ہے, تبادلہ خیال ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر جبریل امین کی آمد, جبریل امین آتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے لب مبارک کو کھولتے ہیں اور آپ نے صحابہ سے فرمایا سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الباب من اہل الجنہ. اس دروازے سے ابھی جو آنے والا ہے نا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام کی حسرت بھری نگاہیں اٹھی دروازے کی طرف. آنے والا کون ہے؟ رہتا تو فرش پر ہے اور اس کے چرچے عرش پر ہو رہے. کون ہے وہ آنے والا؟ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں, سعد ابن وقاص تھے. ایک ہاتھ میں ان کی چھڑی تھی اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا. وضو کا پانی ان کے داڑھی سے ٹپک رہا ہے. اللہ اکبر, بڑا رشک آیا. مسجد نبوی پر قدم ہے لیکن چرچے فرش پر ہے. اگلے دن مجلس قائم ہوتی ہے. پیارے مصطفیٰ نے پھر فرمایا سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الباب من اہل الجنہ. اس دروازے سے جو آنے والا ہے اے لوگوں وہ جنتی ہے. صحابہ کی حسرت بھری نگاہیں اٹھی, آنے والا کون؟ دیکھا تو سعد ابن وقاص ہے, وضو کا پانی ٹپک رہا ہے, بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. رشک آتا ہے, ان کے اوپر فخر آتا ہے. وقت گزر جاتا ہے, تیسری مجلس قائم ہوتی ہے. پیارے مصطفیٰ نے اسی انداز سے بیان کیا اس دروازے سے آنے والا جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں, سعد ابن وقاص ہے. اب صحابہ کو فکر لاحق ہو گئی, ان کو جنت کی بشارت کیسے ہے؟ ہمیں فکر کیا لاحق ہوتی ہے؟ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے آدمی راتوں رات امیر کیسے بن گیا اور اس کے پاس عالی شان محل اور عالی شان سواری کہاں سے آ گئی. ہم کو بھی وہی چیز کرنا ہے, جو یہ فراڈ کیا وہی فراڈ ہم کو بھی کرنا ہے. صحابہ کی نظر کس پر ہے میرے بھائیوں؟ جنت کے اوپر ہے. جنتی ہونے کی بشارت ہے تو کچھ عمل بھی تو ہوں گے. چنانچہ سعد ابن وقاص کے گھر میں عشاء کے بعد چلے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے, کہا میرے والد سے میرا اختلاف ہو گیا, مجھ کو گھر سے بھگا دیا گیا ہے, کیا مجھ کو اپنے ہاں پناہ دے سکتے ہیں؟ کہا آئیے تشریف لائیے. ان کے ہاں قیام کیا. اب کیا فکر ہے؟ ہم کو رات میں سونا نہیں ہے بلکہ چادر میں سے ہم کو جھانکنا ہے کہ سعد ابن وقاص کا عمل کیا ہے.
لہذا رات میں شب بیداری کر رہے ہیں، خبر لگا رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کیا ان کا عمل ہے۔ وقت گزر گیا، رات بھی گزر گئی، تہجد کا ٹائم بھی چلا گیا، نماز فجر کی اذان ہو گئی، تہجد کے واسطے بیدار بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کہا کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک عمل دیکھتا ہو کہ جب بستر پہ کروٹ کو بدلتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اس کروٹ پہ آتے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تو کوئی نیکی ہے نہیں۔ اور پھر اسے رہا نہیں گا، کہا بھائی میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اپنی مسجد میں 3 دن 3 مجلس کے اندر آپ کو جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کی کیا نیکی ہے، کیا عمل ہے؟ کہا کوئی خاص نیکی اور عمل نہیں ہے، لیکن یاد رکھو 2 چیزیں ہیں جن کو میں ہمیشہ سے اپنے اندر موجود پاتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا بات یہ ہے دراصل، اللہ اکبر، بیان فرماتے ہیں لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا۔ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے میں کسی مومن بھائی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، دشمنی عداوت نہیں رکھتا۔ کہا ایک چیز، دوسری کیا ہے؟ لا احسد احدا، میں اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے جلتا اور حسد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ 2 نیکی ہے، اللہ ان 2 نیکیوں کی وجہ سے بشارت مل رہی ہے جنتی ہونے کی۔ اور ہم بتا دیں سعد بن وقاص کون ہے؟ آخری جملے کے اندر سعد بن وقاص یہ وہ صحابی ہے، اپنے مدینے سے باہر چلے گئے اپنے اونٹ اپنے بکریوں کو لے کر کے، اور ان کا بیٹا اپنے ابا سے ملنے آیا۔ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، عمر بن سعد۔ اپنے ابا سے ملاقات کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ سعد بن وقاص نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے۔ سعد بن وقاص نے کہا اعوذ باللہ۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں خوش نہیں ہوتے ہیں، کہتے اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، اللہ کی پناہ اس برے سوار سے، یہ کیوں آ رہا ہے ادھر۔ قریب آیا، گھوڑے پر سے اترے عمر بن سعد۔ کہا ابا کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، مدینے میں خلافت کی بات چل رہی ہے، مدینے میں حکومت کی بات چل رہی ہے، مدینے کا حاکم کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا، اپنے ریوڑ کو لے کر کے تم یہاں پر چلے آئے ہو، عجیب انسان آپ ہیں۔ ارے چلیے مدینہ، وہاں پر خلافت تقسیم ہو رہی ہے، حکومت کی باتیں کی جا رہی ہیں، حاکم کون بنے گا، آئیے ذرا شہر مدینہ کی جانب۔ سعد بن وقاص نے کہا تھا اس کو کہ اے میرے بیٹے خاموش ہو جاؤ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، رسول کائنات نے فرمایا تھا ان اللہ یحب العبد التقی النقی والغنی والخفی۔ اے میرے بیٹے کیا نبی کی حدیث بھول گئے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار ہے، جو پاک باز ہے، اور جو لوگوں سے کٹ کر کے پوشیدہ رہنا پسند کرتا ہے۔ مجھ کو وہاں لذت نہیں ہے، لذت مجھ کو یہاں پر ہے۔ یہ ہے سعد بن وقاص کا عمل، یہ ہے ان کی فکر، یہ ہے ان کی سوچ۔ چلتے ہیں زمین پر، ان کے چرچے ہیں آسمانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آمد رمضان سے پہلے اخلاص پیدا کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک اور صاف کر دے، تاکہ ہماری نیکیاں قبول ہو سکے، تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔